اہل بیت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی جانتے چلیے۔ سب سے پہلا عقیدہ کہ یہ جو پوری نسل ہے، پورا خاندان ہے، اہل بیت کی جتنے افراد ہیں ان میں سے جو لوگ بھی ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان سے محبت رکھا جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ کہ اہل سنت والجماعت اہل بیت میں سے جیسے اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں سے بھی عقیدت رکھتے ہیں اور انہیں امہات المؤمنین مانتے ہیں، مسلمانوں کی ماں تسلیم کرتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ کہ اہل بیت میں سے ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اہل بیت میں سے ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی کو پکڑ لیا کسی کو چھوڑ دیا، ہر ایک کی تعریف کرتے ہیں۔ اور چوتھا عقیدہ کہ جو جس مقام کا مستحق ہے اس کو اسی کے مقام پر رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا مقام کچھ ہے تو اس کو بڑھا دیا یا گھٹا دیا۔ اہل بیت میں سے جو جس مقام پر ہے اس کو اہل سنت والجماعت وہی مقام دیتے ہیں۔ پانچواں عقیدہ، اس سلسلے میں عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے، چونکہ ان کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے اس لیے ہم ان کے بارے میں زیادہ باتیں کریں گے، نہیں، عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 6، ذاتی جذبات کی طرف دھیان نہیں دیتے جیسا کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، ابھی اس سلسلے میں بھی بات ہوگی، بلکہ اہل بیت میں سے اہل سنت والجماعت ہر اس شخص کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں جسے اللہ نے خاندان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایمان کی فضیلت سے بھی نوازا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے بنو ہاشم دنیا کے تمام خاندانوں میں سب سے افضل ہے، لیکن خاندان کا افضل ہونا یہ اس خاندان کے کسی بھی آدمی کو افضل نہیں بناتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو۔ اسی لیے ابو لہب مردود قرار پایا، اسی لیے ابو طالب جہنم کے اندر فیصلہ سنایا گیا، اسی لیے اور لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنمی ہیں، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، بنو ہاشم کے ہیں، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ خاندان کے ہیں، اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں وعیدیں سنائی گئی، جہنم کا فیصلہ سنایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت ہر اس شخص کی، اہل بیت میں سے ہر اس شخص کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں جسے اللہ نے نسب کی فضیلت بھی دیا ہے، یعنی خاندان کی، اور خاندان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایمان کی فضیلت سے بھی نوازا ہے۔ ساتواں اور آخری عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ خاندان جو ہوتا ہے ایمان کے تابع ہوتا ہے، خاندان ایمان کے تابع ہوتا ہے۔ تو جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایمان بھی دیا، نسب بھی دیا، تو اس کا مقام بڑھ گیا، اور جسے ایمان کی توفیق نہیں ملی اسے نسب کی فضیلت کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے میں فلاں خاندان سے ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ کہنے کے بجائے انسان کو اپنا عمل ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔